السلام علیکم، ہم ڈاکٹر شبانہ خان واسیہ آپ کے سامنے اسلامی حوالے سے کے حاضر ہوئے ہیں۔ دورہ القرآن کے سلسلے میں ہم پارہ نمبر 3 تلک الرسول دورہ القرآن کے سلسلے میں ہم پارہ نمبر 4 لن تنالوا اور سورہ آل عمران اور رکوع نمبر 10 کی تلاوت کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام وتھ وائس ہمارے چینل کا نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ۔ سب کھانے بنی اسرائیل کو حلال تھے مگر وہ جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور توریت اترنے سے پہلے۔ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ تم فرماؤ توریت لا کر پڑھو اگر سچے ہو۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ تو اس کے بعد جو اللہ پر جھوٹ باندھے تو وہی ظالم ہے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پہ چلو۔ وما كان من المشرکین، جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔ ان اول بیت اوذی للناس الذی ببرکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے مکہ میں، وہ مکہ میں ہے اور برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اسی میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں آئے امان میں ہو۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کا گھر حج کرنا ہے اور اس تک چل سکے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم فرماؤ اے کتابیوں اللہ کی آیتیں کیوں نہیں مانتے۔ واللہ شہید علی ما تعملون، اور تمہارے کام اللہ کے سامنے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء۔ تم فرماؤ اے کتابیوں کیوں اللہ کی راہ سے روکتے ہو اسے جو ایمان لائے، اسے ٹیڑھا کیا چاہتے ہو اور جو خود اس پر گواہ ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کوٹیوں سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کچھ کتابیوں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کافر کر چھوڑ دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور تم کیوں کفر کرو گے، تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم نے اس کا رسول تشریف لایا، اور جس نے اللہ کا سہارا لیا تو ضرور اسی کی راہ دکھایا گیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ ہم اس بارے میں تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے کہ لن تنالوا البر، برا
سے تقوی و اطاعت مراد ہے۔ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا، یہ واجبہ ہو یہ نفل ہو یا واجب۔ مولانا حسن علیہ السلام کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اسے رضا الہی کے لیے خرچ کرو، اور اس آیت میں داخل ہے خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ حاضر شریف میں بھی ہے عمر بن عبدالعزیز حسن علیہ السلام اپنے زندگی کے آخری دور میں کنویں کھودا کرتے تھے اور راہ فی سبیل اللہ میں اسے وقف کر دیا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ان میں چینی کی گولیاں ڈلوا دیا کرتے تھے۔ اور جب کسی نے پوچھا کہ یا حسن علیہ السلام، یا حسن ابن علی ایسا کیوں کرتے ہیں، کنویں میں چینی کی گولیاں ڈال دیتے ہیں، تو مولانا حسن علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میٹھا بہت پسند ہے، اور جو مجھے پسند ہے وہی میں راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں جگہ جگہ کنویں کھدوا کے اور کنووں میں چینی کی گولیاں ڈلوا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ اور اسی لیے اس بات سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہو، پیارا ہو، وہی چیز راہ فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا چاہیے، جو تمہیں پسند نہیں ہو ان لوگوں کے لیے خرچ نہ کرو۔ اور قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے، فرمایا شکر مجھے بہت محبوب ہے، یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں پیاری چیز خرچ کرو۔ یہ ادراک اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیرہا باغ بہت پسند تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنے بیرہا باغ کو راہ فی سبیل اللہ میں وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ اور انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں بیرہا سب سے پیارا ہے، اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور نے اس پر مسرت فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ اور حضرت ابو طلحہ نے بیمان حضور اپنے اقارب و بنی عمر میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی میں خیال کرتے ہیں، باوجود کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ یہودیوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، تو وہ تو اونٹ کا گوشت نہیں، اونٹ کا دودھ نہیں پیتے تھے اور اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور آپ کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام، حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھی، یہود کہنے لگے کہ حضرت نوح پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھی، اور ہم تک حرام ہی چلی آئی ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب پر حلال تھیں۔ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا، اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی، اس سے ان کو ہاضمے کی کچھ پریشانی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کھانا چھوڑ دیا، ترک کر دیا تھا، تو ان کے جو ماننے والے تھے انہوں نے بھی ان کی محبت میں ترک کر دیا، اور یہ رسم و رواج بن گیا، اور آگے چل کے لوگوں نے جھوٹ باندھا کہ یہ پہلے حرام تھا اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا، اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہود نے ان کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پہ ناطق ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہود کو اپنی فضیحت اور رسوائی کا خوف ہوا اور وہ توریت نہ لا سکے، ان کا قصد ظاہر ہو گیا۔ جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم توریت کے ماننے والے ہو تو لے آؤ، میں اسے ثابت کرتا ہوں۔ وہ جان گئے کہ مطلب اس میں لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ لوگ نہیں لے آئے کہ ہمارا جھوٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اس سے ثابت ہوا کہ پچھلی شریعتوں میں احکام منسوخ ہوتے تھے، اور اس میں یہود کا رد ہے جو فسق قائل نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہود کو توریت سے الزام دینا اور توریت کے مضامین سے استدلال فرمانا آپ کا معجزہ نبوت کی دلیل ہے، اور اس سے آپ کے وسیع اور غیبی علوم کا پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ظاہر توریت کا مطالعہ نہیں کیا تھا،
لیکن چونکہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اسی لیے انہیں تمام علوم ظاہر سے لے کے اول سے لے کے آخر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علم و حکمت سے انہیں آراستہ و بیراستہ کر کے اپنے محبوب کا لقب دے کے سرزمین پہ اتارا تھا۔ اسی لیے ترنت ان کی کتاب بنا کے اس میں انہوں نے کہا کہ لاؤ میں ثابت کر دیتا ہوں، تو اس طریقے سے ان کا جھوٹ کھل گیا اور کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹوں کے گوشت اور دودھ اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیے، کہ وہی اسلام اور دین محمدی ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتا ہے کہ پچھلے جتنے بھی نبی تھے دین اسلام کے لیے کیا ہے، دین محمدی پہ ہی راغب تھے، کیونکہ تمام انبیاء کے امام رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، یہ سب کو پتا تھا اور ان کی دعا نہیں قبول ہوتی تھی تو انہیں کے وسیلے سے لوگ دعا بھی مانگتے تھے اور اپنے امتیوں کو بتا بھی گئے کہ یہ دور ایسا آئے گا کہ ہمارے امام الانبیاء سب سے آخر میں آخر الزماں بن کے آئیں گے، اگر تمہاری زندگی میں آئے تو ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہو جانا۔ اللہ اکبر، نصیحتیں بھی کر گئے تھے، وعدہ بھی لے گئے تھے، عہد بھی کر چکے تھے، ان کی امتیوں نے عہد بھی کیا تھا، وعدہ بھی کیا تھا، لیکن یہاں وہ اپنے وعدے سے مکر رہے تھے۔ ان کی کتابوں میں توریت، زبور، انجیل اور صحیفوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صفات بیان کیے گئے تھے، اسے پڑھ کے بھی لوگ جان سکتے تھے، لیکن لوگوں نے جان بوجھ کے کفر باندھا، انکار کیا اور انہیں چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، کیونکہ انہیں حسد تھا کہ یہ ہمارے نبی سے قابل ہے۔ اللہ اکبر، اور انہیں پتا تھا کہ ہمارا فریب کھل جائے گا اگر ان کے دین پہ قائم ہو جائیں گے تو۔ اور اس کے بعد سے روسا جو کہ اپنے آپ کو آقا سمجھتے تھے، اپنے سجدہ کرواتے تھے، وہ تمام ان کی ربوبیت ختم ہو جانی تھی اگر دین اسلام میں شامل ہو جاتے تھے، اسی لیے وہ لوگ انکار کر رہے تھے اور لوگوں کو بھی شیطانی کی طرف بہکائے چلے جا رہے تھے۔ یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل ہے اور اس سے پہلے ہے، انبیاء کا مقام ہے جدت اللہ اور عبادت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا مکان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاعت و عبادت کے لیے مقرر فرمایا تھا، وہ حج اور طواف کا موضع بنایا جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے اور شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، 40 سال پہلے کعبہ معظمہ کی تعمیر کر دی گئی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جبکہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی نشاندہی ہو گئی تھی، آدم علیہ السلام سے اسود لے کے اترے تھے اور اس کے بعد سے وہ وہیں پہ پایا گیا تھا، جو پوری دنیا کا بیچ و بیچ ہے، وہیں پہ کعبہ ہے، محور پر ہے کعبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلائل کرتی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہے کہ مسجد کعبہ شریف کے اوپر پرندے کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے اڑتے بھی نہیں ہیں، یعنی پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی، یعنی پرندوں کے لیے بھی شفا ہے کعبہ شریف میں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا، کعبے میں ہو کر گزر جائیں اس سے انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا، اور وہ ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں پہنچاتے، اور کوئی بھی حرم شریف میں، کعبہ شریف میں اگر کوئی قاتل ہی اگر آ جائے تو انہیں اس میں سزا نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اسے باہر لے جا کے سزا دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کعبہ شریف کی حرمت ہے۔ حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا، وہ سرزمین کعبہ معظمہ اس طریقے کی جو ظاہری کعبہ ہے اس کی تعظیم یہ ہے کہ جانور بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں، پرندے بھی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جو عرش پہ جو حقیقی کعبہ ہے بیت المقدس سے، اس کا مقام کیا ہوگا ذرا سوچیے، اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء ان کے گرد حاضر ہوتی ہے، یعنی بدھ کی رات شب جمعہ ہوتی ہے اور دن جمعرات ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جمعہ بعد تک جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی انبیاء اولیاء اشقیاء کی جو ارواحیں ہوتی ہیں وہ آزاد ہوتی ہیں، جب چاہیں جہاں سفر کر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ اور انہی آیت مقام ابراہیم
وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ مدراک قاسم اور احمد بن حنبل کے حدیث شریف میں بھی ہے مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے۔ ایک ایسا سنگ اسود پتھر تھا جس پہ وہ کھڑے ہوتے تھے تو اس کی ہائٹ بڑھتی اور چھوٹی ہوتی تھی۔ دیوار صحیح کرنے کے لیے جوڑنے کے لیے اس وقت سیڑھی کا کوئی یہ نہیں تھا تو اسی لیے اس پتھر کو کھڑے ہوتے تھے تو اس میں وہ معجزہ تھا کہ پتھر اپنے آپ سے بڑا ہوتا اونچا ہوتا جاتا تھا اور اونچے ہوتے جاتے تھے۔ جب نیچے اترنا ہوتا تو پتھر کو بہت نیچے اترتا تھا۔ سبحان اللہ الحمدللہ کثیرہ یہ معجزات ظاہر ہوئے تھے۔ اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے جو باوجود طویل زمانے کے یعنی ایک عرصہ گزر گیا ہے اس کے باوجود بھی وہ کثرت ہاتھوں سے مشق یعنی سنگ اسود چھوتے اس کے باوجود بھی ابھی کچھ نشانیاں اس میں باقی رہ گئی ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص قد و غارت کر کے اگر کعبہ شریف میں آ جائے تو پولیس وغیرہ اسے جب پکڑ لیتی ہے تو اس کے اندر اس کو کوئی ایسا نہیں دیتی ہے، کوئی ضرر نہیں پہنچاتی ہے، کوئی سزا نہیں دیتی ہے، بلکہ کعبہ شریف کے باہر لے جا کے اسے سزا دیا جاتا ہے۔ تو وہاں نہ اس کو قتل کیا جائے نہ اس پر حد قائم کی جائے، اس طریقے کا قانون بنایا گیا ہے۔ اس قدر ہونا چاہیے کہ جا کر واپس آنے تک کے لیے کافی ہو اور یہ واپسی کے وقت تک اہل و عیال کے نانو اور جب آپ حج کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے اہل و عیال آپ کے گھر میں ہیں وہاں راشن پانی اور ان کی ضرورت کی تمام چیزیں پوری کر کے جائیں اور اتنی نانو نوفا کا انتظام کریں، کھانے پینے اور ضرورت کی چیزوں کا اتنا انتظام کریں کہ آپ لوٹ کے آئیں تب تک آپ کے اہل و عیال کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور راہ میں امن بھی ضروری ہے اور امن و سلامتی کے ساتھ سفر طے کریں کیونکہ بغیر اس کے استطاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی کعبہ شریف میں یعنی حج کرنا آپ کی استطاعت نہیں ہوگی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضی ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ یوں ہی نکل جاتے ہیں اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں رکھتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرض قطعی کا منکر کافر ہے اور جو اس کا منکر ہوا وہ کافر ہو جائے گا، جو سید صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق نبوت پہ دلالت کرتی ہے، یعنی کلمہ روزہ نماز حج زکات یہ 5 ارکان ہیں آپ کے اور آپ کے ارکانوں میں جو حج شریف کرنا ہے یعنی حج کرنا ہے یعنی کعبہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کا جو رسم ہے جو ارکان ہیں وہ اس طریقے سے کہ اپنے اہل و عیال کی تمام ضرورتوں کو پوری کرو، اس کے بعد آپ صاحب استطاعت ہو تو جاؤ، نہ ہو تو تب تک نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کر کے آپ کی نعت و شفاعت چھپا کر جو توریت میں مذکور یعنی توریت شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشین گوئیاں تھیں، ان کی صفات بیان تھیں جسے پڑھ کے لوگ انہیں آسانی سے پہچان سکتے تھے، تو ان لوگوں نے اس میں جھوٹ باندھا اور روساؤں نے جو وہاں کے امیر تھے پیسہ دے کے علماء سے اس میں تحریف کروا دی تھی تو بدل کروا دی تھی اور لوگوں کو یہ غلط کہانیاں سناتے اور بہکاتے تھے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نام توریت میں مکتوب ہے یعنی لکھی ہوئی ہے اور اللہ کو جو دین مقبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے، یعنی دین اسلام ہی دین الہی ہے اور وہی دین محمدی ہے، بے شک حق ہے۔ اوس و خزرج کے قبیلوں میں سب سے پہلے بڑی عداوت تھی، یعنی یہ جو 2 قبیلے تھے آپس میں ہمیشہ جنگ و غارت کرتے رہتے تھے، مدتوں کے درمیان جنگ جاری رہی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان قبیلوں کے لوگ اسلام لا کر آپس میں مل گئے اور ایک روز وہ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے محبت کی باتیں کر رہے تھے تو شاش بن قیس یہودی جو بڑا دشمن اسلام تھا اس کی طرف گزرا اور ان کے باہمی یعنی پرانی باتوں کو انہیں یاد دلا کے غصہ دلانے لگا۔ اس طریقے سے دونوں آپس میں لڑ بھیڑ پڑے، آپس میں مل گئے تو ہمارا کیا ٹھکانا ہے۔ ان لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ جو 2 بڑے قبیلے آپس میں لڑتے بھیڑتے رہتے ہیں اس میں صلح کرا کے اور ہم اپنا پیٹ پالتے تھے، کچھ پیسے وصول کرتے تھے، جب یہ دونوں مل جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا۔ ایسا سوچ کے دونوں کو غصہ دلا کے لڑانے کی کوشش کی، ایک جماعت مقرر کیا اور ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی پچھلی لڑائیوں کا ذکر چھیڑنے لگا۔ اس زمانے میں ہر قبیلہ جو اپنی مدرسوں کو حقارت کے اشعار سے لکھتا تھا یعنی ایسی بات کرنا، ایسا اشعار پڑھنا شروع کیا جس سے دونوں میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔
यहूदी ने ऐसा ही किया और उसकी शरर अंगेजी से दोनों कबीलों के लोग तैश में आ गए और हथियार उठा लिए। करीब था कि कुरैशी पे उतर आते सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको इस बात की खबर हुई तो मुहाजिरीन के साथ तशरीफ लाए और फरमाया, क्या जमात अहले इस्लाम, ये क्या जाहिलियत के हरकत में है तुम्हारे दरमियान हो। अल्लाह ताला ने तुमको इस्लाम की इज्जत दी है, जाहिलियत की बला से निजात दी है, तुम्हारे दरमियान उल्फत मोहब्बत डाली और तुम फिर ज़माने कुफ्र की तरफ लौटते हो। हुजूर का इरशाद सुन के उनके दिलों पर असर हुआ और उन्होंने समझा कि शैतान को फरीब था और दुश्मन का मगर था। उन्होंने हाथों से हथियार फेंक दिए और रोते हुए एक दूसरे से लिपट गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बरदाराना चले आए और उनके हक में यह आयत नाज़िल हुई। हब्लल्लाह की तफसीर में मुफस्सिरीन के चंद कौलबाज हैं कि इस कुरान में है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में वारिद हुआ है कि कुरान पाक हब्लुल्लाह है, जिसने इसकी इत्तबा किया वह हिदायत पर है और जिसने उनको छोड़ा वो गुमराही पर है। और कलाम पाक के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि एक कुरान नातिक है और एक कुरान साकित है। ये जो हम पढ़ रहे हैं कुरान साकित है, ये बोल नहीं सकता। कुरान नातिक अहले बैत अतहार है और ये बोलते कुरान है, इसीलिए इनकी इत्तबा करनी चाहिए। और ये कलाम पाक इनकी इत्तबा के बिना, इनकी रहबरी के बिना हम समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए अब हम ख्याल दोनों कुरान की तरफ हमें जाना चाहिए, साकिब कुरान और नातिक कुरान। ना साकिब कुरान से हम जान जाते हैं और नातिक कुरान हमारी रहबरी करते रहता है तो हमें बहकने नहीं देता है। देखिए खिज़रिज और ओस दोनों कबीले पुराने दुश्मनी रखते थे और रसूलुल्लाह के दीन में जब शामिल होते एक दूसरे के दोस्त हो गए। और एक शख्स यहूदी का एक शख्स आया और उसके पास उन्हें बहका के लड़ाने की कोशिश की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से होते ही उनकी रहबरी आते ही इनके दिलों मोह हो गए, दोनों एक दूसरे से मिल गए। इस कलाम पाक से ये साबित होता है कि हमें अहले बैत अतहार और उनके आशिकीन गुलामैन मुतक़ीन से हमेशा राब्ता कायम रखना चाहिए और निस्बत बना के रखनी चाहिए, ताकि हमारे कदम अगर बहके शैतान के बहकावे से तो हमें राह हक की तरफ राग़िब करते रहें। तो छोटा वो गुमराही इत्तबा किया और हिदायत पर है, जिसने उनको छोड़ा वो गुमराही पर है। कलाम पाक से ये साबित है और हदीस शरीफ से भी ये साबित है कि ये अल्लाह की भेजी हुई हब्ल है और अगर जो इन्हें छोड़ देता है वो गुमराही की तरफ चला जाता है। और फरमाया कि तुम जमात को लाजिम कर लो कि वो हब्लुल्लाह है, जिसको मजबूती थामने का हुक्म दिया गया है। जैसे कि यहूद और नसारा मुतफर्रिक हो गए, इस आयत में नफल और हरकत की ममानियत दी गई जो मुसलमानों के दरमियान तफर्रुक का सबब हो। कलाम पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरी भेजी हुई हब्ल को कस के थाम लो, फिरकों में ना बंटो। तो अब जरा गौर फरमाइए कि जो लोग फिरकों में बंटते हैं और बांटते हैं उनका हश्र क्या होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और लोग कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 72 फिरके होंगे और उसके बाद से उस 72 फिरके होंगे। तो रसूलुल्लाह ने कह दिया तो होंगे। ये कहा था इसलिए तुम्हें ये बात याद रहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और तुम फिरकों में ना बनो। कलाम पाक में हमने देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो हुक्म रब्बी नाज़िल हुआ था उसके बारे में एक नजर देखते हैं कि तुम हरगिज़ भलाई को ना पहुंचोगे जब तक राह खुदा में अपनी प्यारी चीज खर्च न करो। तो इस मसले पे हसन अलैहिस्सलाम अपने ज़ाहिरी जिंदगी के आखिरी अय्याम में कुएं खोदते रहे और उन्हें शक्कर बहुत पसंद थी, इसलिए कुओं में शक्कर की बोरियां डाल देते थे। और उसके बाद लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे ये बहुत प्यारी है इसीलिए मैं राह सabilillah में से खर्च कर रहा हूँ। और उसके बाद से ऊंट के गोश्त के बारे में हम लोगों ने कहा कि अगर आप सारे नबी दीन इस्लाम ही लेकर आए और उसके बाद से आप अब्राहीम, याकूब और इस्माइल की नस्ल में से हैं तो क्या आप उनकी बात नहीं मानते हैं कि उन्हें उनका गोश्त और दूध हराम था उन पे। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौरात शरीफ मंगा के और उनके झूठ का पर्दाफाश किया कि नहीं, उन लोगों ने अपनी वजह से यानी पेट की खराबी की वजह से उन लोगों ने तर्क किया था। तो एक ने तर्क कर दिया तो उसकी मोहब्बत में दूसरे ने तर्क कर दिया, उनकी इत्तबा की। मोहब्बत में हर चीज जायज होती है, लेकिन उम्मतियों ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बांधने की कोशिश कर दी।
اور کلام پاک سے ہم نے دیکھا کہ دین محمدی ہی دین اسلام ہے، دین الہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرہ۔ حج کے ارکان کے بارے میں جانا کہ صاحب استطاعت ہو تو جانا ہے، نہیں ہو تو نہیں جانا ہے۔ اور اس کے بعد سے دیکھا کہ تمام پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات بیان کی گئی تھی جس سے ان کی پہچان آسان ہو جاتی، لیکن لوگوں نے جھوٹ باندھا اور دیکھا کہ کس طریقے سے کسی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے ان کے دین میں قائم ہو گئے، تو یہودی اپنے لوگوں کو بھیج کے آپس میں پھر انہیں کفر کی طرف راغب کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور سب سے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام پاک میں ہے کہ میری بھیجی ہوئی ہر دل کو کس کے تھام لوں، پھر کو ملا بیٹھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کلام پاک فرما رہا ہے کہ پھر کو ملا بیٹھو۔ تو جو پتہ یوں چلا کہ 72 یہ جو فرقے والے ہوں گے وہ محمدی ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور اس کے بعد سے جو فرقوں سے اوپر اٹھ کے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتیوں کے امام، تمام نبیوں کے امام ہیں، تو تمام نبیوں کے امتیوں کے لیے وہ امام مانے جائیں گے، یعنی کل کائنات محمدی ہے۔ تو ہم اگر محمدی ہیں تو ہمارے ذہنوں کو وسیع کر کے سوچنا پڑے گا کہ جو جانے وہ بھی محمدی اور جو نہ جانے وہ بھی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر ہم محمد کی امت ہیں تو تمام امتیوں پہ ہمیں افضل بنایا گیا ہے، تو ہمیں اپنے افضلیت کا خیال رکھتے ہوئے تمام لوگوں کو دین حق کی طرف راغب کرانا چاہیے، حق بتانا چاہیے، کیونکہ سب کے پاس عقل سلیم ہے۔ اگر ہم حق لوگوں کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ حق جانیں گے کہ ہم بھی محمدی ہیں، تو محمدی دین کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے اگر ہم نے 1000 لوگوں کو بتایا اور ایک آدمی کو اس کی اثر ہو گئی تو بھی ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا اور ہم نے محمدی ہونے کا حق ادا کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔